بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی تعلیمات 786۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الکوثر کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جن کے بیٹے مر جاتے تھے، یعنی ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے تھے تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جس پر وہ بھروسہ رکھتے تھے، جنہیں وہ اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل کی تھی۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع پر اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورۃ النحل بھی ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ اسی صورت کا ہے، سورۃ الکوثر کا ہے۔ بہت خاص وظیفہ ہے یہ۔ سورۃ الکوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ترین صورت ہے، اور اس صورت کا وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ خاص عمل ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کیا۔ اس عمل کے کرنے سے ان کا بہت بڑا مالی مسئلہ تھا جو کہ حل ہو گیا، اور یہ وظیفہ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے صدقہ جاریہ کی نیت سے بتایا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کر لیا جائے۔ جو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی میں مبتلا ہو، یا کسی بھی ایسا مقصد ہو جو وہ پورا نہ ہو رہا ہو، کوئی بھی بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صرف 3 دن کے اس عمل کرنے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل کر دے گا۔ سورۃ الکوثر کے بے شمار فائدے برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ آپ نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ ہی سے دعا مانگنی ہے جب بھی کسی بھی مشکل میں ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو، قرآن مجید کی اس صورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح ہم سورۃ کوثر کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دولت کے وسائل کھل جائیں گے، آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں، اور وہ سب سے زیادہ سخی کرنے والا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار جو رحمتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ جو شخص 11 جمعے تک، یعنی ہر جمعے کو 100 بار سورۃ کوثر پڑھتا ہے، تو 11 جمعے کے اندر اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اگر وہ شخص 41 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی شخص کو صاحب اولاد بھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کی یا کسی بھی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز پر، یا مالو اپنی اس دولت پر، یا کوئی بھی اس کی کوئی چیز ہے اس پر وہ 7 دفعہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر دم کر دے، یعنی پھونک مار دے، تو انشاءاللہ وہ چیز بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ تو دوستو، وہ عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہمارے جاننے والوں نے مجھے بتایا۔ سورۃ الکوثر کا یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ تینوں دن یہ وظیفہ آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے، یعنی 5 نمازیں پڑھتے رہنا ہے آپ نے تینوں دن، اور پھر یہ وظیفہ بھی کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 بار یا سمیع کا لفظ کہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 100 بار یا سمیع اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
اس طرح آپ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا کوئی مقصد ہوگا یا جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، آپ کو جس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ کے ذہن میں، آپ اپنے ذہن میں اس کو تصور کر کے اس وظیفہ کو کریں گے اور پورا یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور جو بھی قسم کی مالی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ تینوں دن پانچوں نمازوں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت اور مالی مشکلات جو ہیں وہ اس عمل کے کرنے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔